ایک بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دین کے بارے میں نے پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ آج دین پر ہمارے ہاں جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں وہ ہمارے مسلمان کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بھی ہمارے ملک میں کوئی ایسا بل پاس ہوتا ہے جس میں شریعت کے کسی حکم کے حوالے سے بات کی گئی ہو کہ بھائی یہ مثلا پردہ آپ نے کرنا ہے یا خواتین ڈریس کوڈ پہنیں گی یونیورسٹی میں, کوئی بھی اس طرح کا بل پاس ہوتا ہے تو اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا میڈیا پہ ایک طوفان مچ جاتا ہے کہ کیوں عورتوں پہ آپ نے لازم کر دیا ہے کہ یہ ڈریس کوڈ پہنیں گی, کیوں لازم کر دیا کہ حجاب پہنیں گی, آپ کیا کسی پہ زبردستی دین نافذ کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ اس کو سراہا جاتا یا کم از کم درجہ یہ خاموش رہے بندہ, اس پر باقاعدہ اعتراضات کہ بھائی کس نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے, آپ کیا زبردستی امپوز کریں گے لوگوں پر دین کو, آپ زبردستی مسلط کریں گے دین کو کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے پردہ کرنا ہے, آپ نے جناب سود سے بچنا ہے, آپ نے حرام خوری سے بچنا ہے. تو بھائی دنیا کے اتنے سارے کام ہم پر حکومتوں نے ریاستوں نے نافذ کیے ہوتے ہیں, لازم کیے ہوتے ہیں, اس کی ہم پابندی کر رہے ہوتے ہیں. کمپنی میں ہم جاب کرتے ہیں تو بہت سی کمپنیاں آپ کو ایک ڈریس کوڈ بتاتی ہیں کہ کمپنی میں آپ نے اس ڈریس کوڈ میں آنا ہے. 40,000 50,000 60,000 کے لیے ہم پوری ڈریس کوڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح کا آپ کا لباس ہونا چاہیے, اس کا کلر ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے اگر خاتون کو کوئی ڈریس کوڈ دے دیا یا مرد کو کوئی ڈریس کوڈ دے دیا کہ بھائی مرد کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے اور عورت کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے, مرد کے کرنے کے کام یہ ہیں اور عورت کے کرنے کے کام یہ ہیں. اگر اللہ نے ایک متعین کر دیا کہ بھائی مرد باہر کے کام کرے گا, عورت بچوں کی تربیت کرے گی, عورت گھر کے کام کرے گی, عورت شوہر کی خدمت کرے گی, فوراً سے یہ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ کیوں عورت کوئی بیوی کی غلام ہے, عورت شوہر کی غلام ہے, بیوی کیا شوہر کی غلام ہے, بیوی کیوں شوہر کی بات مانے, جیسے شوہر انسان ہے ویسے ہی بیوی انسان ہے, دونوں ایک جیسے انسان ہیں. جب ایک جیسے انسان ہے تو ان کو ایک جیسے رائٹ ملنے چاہیے. یہ باتیں کون کر رہا ہے میڈیا پہ؟ کافر کر رہے ہیں, مسلم کر رہے ہیں, یہودی یا ملحد کر رہے ہیں. جو اینکر ہیں, جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں, جو ہمارے تبصرہ نگار ہیں, مسلمان ہیں سارے. تو دینی معاملات میں اس طرح کے کمنٹ پاس کرنا, اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں, یہ کافروں کا طریقہ ہے. انبیاء نے جب اپنی قوم کو دعوت دی, ان کا ریئیکشن تھا جس طریقے سے آج ہم ریئیکشن دے رہے ہیں دین کے کسی بھی معاملے میں. قرآن کریم میں آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جمع کیا, غزوہ تبوک کے لیے آپ جانے لگے, تو قرآن کریم کی کچھ آیات نازل ہوئی. کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپس میں, جو منافق تھے, آپس میں بات کی کہ یار آپ ان کو دیکھیں, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم شام کو فتح کریں گے, ہم فارس کو فتح کریں گے, ان کی قسمہ پرسی دیکھیں اور باتیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں. اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی. قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے قافلے میں ایسے لوگ ہیں. آپ نے قافلہ رکوایا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا انما کننا نخوض ونلعب, کہ یا رسول اللہ ہم تو سفر ہے, لمبا سفر ہے, باتیں کرتے کرتے کوئی بات ہی نہیں تھی, تو ہم نے کہا چلو یہ باتیں کرتے ہیں. ویسے راستہ کاٹنے کے لیے یہ باتیں ہم نے کی ہیں, کوئی دل سے تھوڑی کی ہیں. یعنی جیسے بندہ سفر میں جا رہا ہوتا ہے, لمبا سفر ہے, کچھ بھی منہ میں آتا ہے بولتا رہتا ہے نا, جو بھی اس کی سمجھ میں آتا ہے, چلو یار ٹائم پاس کرنا ہے. تو انہوں نے کہا انما کننا نخوض ونلعب, ہم تو ویسی دل لگی کی باتیں کر رہے تھے, اس میں ہم نے یہ بات کی ہے. ہم سیریس نہیں تھے کہ ہم نے سیریس ہو کے یہ کہا ہو کہ آپ دیکھیں یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم شام فتح کریں گے. ویسے ہی راستہ کاٹنے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے, اللہ نے فرمایا قل, آپ ان کو کہیں اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ, اللہ کا رسول اور اللہ کی آیات ملی ہیں؟
تم اپنا ٹائم اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑا کے پاس کرتے ہو. ایک مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تو قرآن کی آیاتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دے. تو روایات میں آتا ہے وہ معافی مانگنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. قرآن نازل ہوا لا تعتذروا قد کفرتم، تمہارا عذر قبول نہیں، تم کافر ہو چکے ہو. لا تعتذروا، تم عذر پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ منکم، اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے کسی ایک گروپ کو ہم بخش دیں اور کسی دوسرے کو عذاب میں مبتلا کر دیں. یہ جو عذاب میں، یہ جو قرآن میں آتا نا کہ ان کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کو بخش دیں، کسی کو معاف کر دیں. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو زبان سے یہ باتیں نہیں کر رہے تھے لیکن سن رہے تھے، یعنی انہوں نے یہ باتیں نہیں کی کہ آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ جسٹ سن رہے تھے. یعنی اس سننے میں شریک ہونے کی وجہ سے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے ان کو ہم معاف کر دیں. جو سننے والے تھے، جنہوں نے زبان کا استعمال نہیں کیا، صرف سنا ہے، ہو سکتا ہے ان کو ہم معاف کر دیں. وہ بھی یعنی اللہ کی مرضی پر ہے. آج جب دین کی بات کی جاتی ہے، دین کے غلبے کی بات کی جاتی ہے کہ اس دین کو اللہ نے نافذ کرنے کے لیے، اس دین کو اللہ نے دنیا میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ فرماتے ہیں یہ دین ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ سارے ادیان پر اس کو غالب کر دیں. ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا نہیں اڑاتے؟ مذاق اڑاتے ہیں یا نہیں اڑاتے؟ کیا کیا باتیں ہم کرتے ہیں دین کے بارے میں، پھر اپنے ملک کے بارے میں کہ یار یہ کام تو ہو نہیں رہا، فلاں کام تو ہو نہیں رہا. باتیں ان کی دیکھو کتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں. وہ اشفاق احمد نے لکھا ہے نا کہ جو آدمی دین کو گالی دینا چاہتا ہے اور گالی نہیں دے سکتا تو وہ مولوی کو گالی دیتا ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولویوں کی ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں. جیسے ہر فیلڈ میں 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، مولویوں میں بھی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، مفتیوں میں بھی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی مفتی آپ کو قرآن حدیث بتا رہا ہے، اس کا مذاق اڑانے کا حق آپ کو. ایک تو یہ نا کوئی آپ کو ایسے جھوٹے قصے سنا رہا ہے، کوئی خواب سنا رہا ہے، کوئی افسانے سنا رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کہیں بھائی یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ بولیں اس کو. لیکن اگر وہ آپ کو قرآن سنا رہا ہے، وہ آپ کو حدیث سنا رہا ہے، وہ آپ کو دین بتا رہا ہے، شریعت آپ کو سمجھا رہا ہے، اور اس کو کوئی یہ کہے کہ یار یہ کیا پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتے ہیں، کہاں کی باتیں پتہ نہیں ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو نیگیٹیوٹی ہے، یہ جو مایوسی کی بات ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت کے ماحول کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ سوچ سکتا تھا کہ یہ دین سارے ادیان پر غالب ہو جائے گا؟ صحابہ فارس فتح کر لیں گے، صحابہ شام فتح کر لیں گے، یہ کوئی سوچ سکتا تھا؟ یعنی ان کا مذاق اڑانا کوئی بیجا تو نہیں تھا. وہ تو یہی کہتے تھے یار ان کی تعداد دیکھو، ان کے پاس جو اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، وہ دیکھو، اور ان کی باتیں دیکھو. لیکن اللہ نے کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ اللہ نے فارس مسلمانوں کو سے فتح کروایا نہیں کروایا؟ روم مسلمانوں سے فتح کروایا یا نہیں کروایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر جب اللہ نے فتوحات کا سلسلہ کھولا ہے تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اتنی فتوحات ہونے لگی وہ ڈر گئے. کئی صحابہ کہتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں دے دیا ہو، اتنی فتوحات، اتنے بڑے بڑے ملک اللہ نے ہمیں دے دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے انہوں نے. پاکستان ہمارا تقریباً کوئی 8 لاکھ 8.5 لاکھ مربع میل ہے پورا پاکستان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل پر تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اس سے بہت زیادہ تھی، غالباً 40 لاکھ مربع میل پر حضرت عثمان کی حکومت تھی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی بڑی سلطنت اللہ نے انہی صحابہ کو دی یا نہیں دی. تو اس زمانے میں جب دین کا آغاز ہوا تھا لوگ مذاق اڑاتے تھے
اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل کی. یہی جو آیت میں نے آپ کو بتائی, اس کا ایک شان نزول مفسرین نے یہ بتایا کہ انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا کہ آپ حضور کے صحابہ کو دیکھیں, یہ تو جنگ کے موقع پر بڑے بزدل ہوتے ہیں, اور کھانا آتا ہے تو کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جناب روم اور فارس کو فتح کریں گے. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات کا مذاق کیوں اڑاتے ہو. روایات میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ پکڑ کر معافیاں مانگ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کر دیں. لگام پکڑ پکڑ کے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی, لا تعتذروا, تمہارا عذر قبول نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں